यहाँ नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई। अब ये 26वीं आईनी तरमीम क्या है? एक तो सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए, ओपन बैलेट के जरिए हों, सीक्रेट बैलेट से ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना की जा सके, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये 26वीं आईनी तरमीम लेके आई है। लेकिन ये इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जो दोहरी शरीयत वाले हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज कौमी असम्बली में जो हंगामा रहा, जो ऐवान में तूफान मचा रहा, सारा दिन आप लोगों ने देखा। अपोजिशन शदीद मुखालिफ है कि 26वीं आईनी तरमीम और उसका खास तौर पे सेनेट इलेक्शन के शो ऑफ हैंड ओपन बैलेट के जरिए होने से अपोजिशन मुखालिफ है। तो अपोजिशन ने आज खूब ऐवान में तूफान और हंगामा खड़ा किया और वाज़े कह दिया हुकूमत को कि किसी सूरत ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के पास नंबर्स नहीं है, अब गवर्नमेंट करेगी क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस वक्त पैरेलल एवेन्यूज पे ये मामला चल रहा है सेनेट के इलेक्शन का। एक तो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी आज हियरिंग हुई, तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे हियरिंग हो रही है। आज बड़े अहम सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। उन्होंने कहा कि जी अगर पार्टी की लाइन के खिलाफ कोई एमएनए एमपीए वोट देता है तो फिर वो नाअहली का मुर्तकिब किस तरह से हो सकता है? बड़े अहम सवालात हैं। और दूसरा जो पैरेलल एवेन्यू है वो कौमी असम्बली में चल पड़ा है, ऐवान में आ गई है 26वीं आईनी तरमीम। हुकूमत ने भी शदीद प्रेशर अपोजिशन पर बिल्ड किया है और याद दिलाया अपोजिशन को मिसाके जमहूरियत, जिसके मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों का ये मंशूर था, मंशूर में भी शामिल था और दोनों का वादा था कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होंगे, शो ऑफ हैंड के जरिए। और साथ ही अपना एक बयानिया भी बिल्ड किया गवर्नमेंट ने कि जी ये अपोजिशन वाले जो हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बंदे खरीदना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब बड़े इंटरेस्टिंग डेज हैं आगे। सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल तकरीबन सर पे आ गए हैं, मार्च में हो जाएंगे। तो क्या होगा? क्या हुकूमत बैकफुट पे जाएगी? अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट से क्या बनेगा? ये सारे सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस ले लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो अरकान असेंबली के लिए तरक्याती फंड्स जारी करने का ऐलान किया है। माजी में इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तरक्याती फंड्स के खिलाफ होते थे। जस्टिस काजी ने कहा कि जी क्या ये तरक्याती फंड्स जारी करना आइन और अदालती फैसलों के मुताबिक है? अगर है तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ होगी? ये सारे अहम सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डिबेट आज रहेगी। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए ओपन करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर मरकज रहनुमा है। मेरा ख्याल है थोड़ी ही देर में हमें DSNG पे ज्वाइन कर लेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, एमएनए है नाज बलोच साहिबा। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट ओपन करने से पहले आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन था। कोरोना की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है आज पाकिस्तान में और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनको सबसे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगी है, पिम्स के हेड हैं कोरोना वार्ड के प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वैक्सीन आपको लग गई है। और ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कोई सिम्टम्स, कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है आपको? साइड इफेक्ट्स तो नहीं है वैक्सीन के? जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी तक किसी किस्म के भी कोई शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हुए। आप बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी फील कर रहे हैं डॉक्टर राना?
الحمدللہ جی، میں کل بھی تقریباً 3 گھنٹے لگانے کے بعد میں نے اپنی روٹین کی 5 کلومیٹر رننگ کی، اور ابھی بھی میں 5 کلومیٹر رننگ کر کے ہٹا ہوں. آئی ایم پرفیکٹلی آلرائٹ الحمدللہ. اچھا، زبردست. اور آپ کو سیکنڈ شاٹ کب لگے گا ویکسین کا اب؟ میڈم سیکنڈ شاٹ جو ہے وہ 3 to 11 ویکس کے درمیان میں کسی بھی وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا اویلیبلٹی آف دا ویکسین. اینڈ یو آر ریڈی فار دا سیکنڈ شاٹ ایز ویل؟ وائی ناٹ. اور آپ کی فیملی کے کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ ریزرویشنز تھیں کہ نہیں تھیں، یا فیملی واز اوکے کہ آپ ویکسین لگوانے والے پہلے شخص ہیں پاکستان میں؟ نہیں، فیملی کے ایسا کوئی اس طرح سے ریزرویشن نہیں تھے، کیونکہ یہ کمپلشن نہیں تھی. یہ میرا اپنا فیصلہ تھا پیورلی، اور نوئنگلی کہ جو ویکسینز کیسے بنتی ہیں، ان کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ بالکل بھی یہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس سے بالکل انفلوئنس نہیں ہو رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ایک 2 دن کا بچہ اپنا لے کے جاتے ہیں، اور جس کو 5 مختلف قسم کی دوسرے یا تیسرے دن کی ایج پہ 5 ویکسینز ہم لگواتے ہیں وائرل اس کے لیے، اور اس بچے کو کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ، ہم نے دیکھا ہے. تو مجھے بھی کیا ہوگا، کیونکہ اس نے تو ظاہر سی بات ہے امیونٹی میرے اندر جنریٹ کرتی ہے نا. اٹ از اے لائیو اٹینویٹڈ ویکسین جو کہ ہمارے بچوں کو روٹین میں لگتی ہے. تو اٹ واز نتھنگ نیو الحمدللہ. آل ور ویری سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ واقعی ہمارے ہاں یہ بڑی کانسپریسی تھیریز ہیں کہ جی اس ویکسین، بلکہ امریکہ جیسے ملک میں ہیں کہ جی اس ویکسین کے لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ آبادی پہ کنٹرول کیا جا سکے، لوگوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم کی جا سکے، اور پتہ نہیں کون کون سی چپ انٹر کر دی جائے گی اس ویکسین کے ذریعے. مطلب عجیب و غریب مزے کا خیز قسم کی تھیریز سامنے آ رہی تھی ڈاکٹر رانا. جی بالکل اسی طرح سے ہے پورے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی. اس کے اوپر بہت ساری جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا. بالکل پوری دنیا میں ویکسینز اور اینٹی ویکسین کی لابیز موجود ہیں، اور جو اینٹی ویکسین لابیز تھیں انہوں نے جی بھر کے پروپیگنڈا کیا. اور کچھ لیکن آپ نے ویکسین لگوا لی اور آپ محفوظ ہیں، اینڈ یو آر فیلنگ پرفیکٹلی ہیلدی اینڈ پرفیکٹلی اوکے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے بالکل کرم سے نہ صرف میں نے ویکسین لگوائی بلکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کلومیٹر رننگ. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رانا عمران سکندر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. اور اب واپس آتے ہیں اپنی پولیٹیکل ڈیبیٹ کی طرف. پروگرام کے فلو کو ڈیبیٹ کے لیے اوپن کرتے ہیں. علی نواز اعوان صاحب، خوب شور شرابہ، ہنگامہ، کافی طوفان آج ایوان میں رہا. تو بولنے کے آپ بول سکتے ہیں نا، پروگرام میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، پروگرام میں آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں. کس لیے یہ ہنگامہ ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس نمبرز تو موجود ہیں نہیں ایوان میں کانٹیسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں. قومی اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں نہیں ہے، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائے گا. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، جو ہم نے اپنے وعدے کیے تھے، ہم نے پورے کرنے ہیں. آپ کے سامنے خان صاحب کی لائف ہے. جب خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ کو پتا نیوٹرل پائز کی انہوں نے بات کی. اس کے بعد ہمارے 20 MPs لاسٹ سینٹ الیکشنز میں، غریب آپ کو اف یو ریمبر، ان کے پر بلیم آیا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں سینٹ الیکشنز میں. ہم نے ان سب کو نکال دیا. اس کے بعد سوال آج سپریم کورٹ نے کیا کہ وزیر اعظم کو کیسے پتا چلا کہ یہ 20 MPs تھے. ٹھیک، میں وہ تو سپریم کورٹ میں ہم جواب دے دیں گے. ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا، ان کو دوبارہ ٹکٹس نہیں دیں. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ہمارے یہ والی الیکشنز آئے، ہم نے بات کی آپ کی COD جو باقی 2 بڑی جماعتوں نے آپس میں سائن کیا ہوا ہے. اپوزیشن سے سوال کروں. یس اس میں اندر انہوں نے بھی کیا، میں اچھا کیا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے غلط کیا ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو تو اسی طرح عزت دی جا سکتی ہے کہ جو جس جماعت سے جیت کا ہے، جو ممبرز ان کی طرف سے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو الیکٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریدہ PPP سے الیکٹ ہو کے ٹکٹ ملا ہے مجھے ووٹ کسی اور کو دیں. یہ ویسے بھی دیکھیں، اور اس کو ذرا بڑے اس میں دیکھ لیں. سیاستدان اکراس پارٹی لائنز بات کر رہا ہوں، سیاستدان بدنام کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں ہم فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ اس کے بندے نے پیسے کھائے، اس کے بندے نے پیسے کھائے. اف یو ریمبر سینٹ کی پچھلی دفعہ جب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن موو کی تھی اور اس میں ان کے جب نمبرز پورے نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے بندوں نے ہمارے ووٹ نہیں دیا نو کانفیڈنس موشن پہ، تو ہم ان بندوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ان کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے. پر انہوں نے نہیں نکالا، وہ ان کی اپنی کوئی حکمت عملی ہوگی. بٹ اب ہم نے ان کو پلیٹ فارم دے دیا، دنیا کو بتا دیا، پاکستان کے لوگوں کو بتا
دیا. دس از دا پلیٹ فارم. یہ حق سچ کی بات ہے. اگر یہ اپنے نعرے پہ کھڑے ہیں, مطلب آپ مورل گراؤنڈ پہ آپ سٹینڈ کرنے پہ راضی ہیں, خوش ہیں, اسی پہ مطمئن. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جو ان کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو, ہم نے ان کے سامنے ایک سوال رکھ دیا کہ ووٹ کو آپ نے عزت دینی کہ نہیں دینی. اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے تو اس کا مطلب نوٹ کو عزت دے رہے ہیں, جو آپ نے پہلے ساری عمر کیا ہے, چاہے وہ چھانگا مانگا ہو, جس طرح اسمبلیز ٹوٹتی رہی ہیں, ٹاپل ہوتے رہے ہیں, ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ بدنما داغ جو ہمارے سیاسی پولیٹیشنز پہ لگتا ہے, سیاسی جماعتوں پہ لگتا ہے, کہ ہم اسے ختم کریں اور آگے کی طرف بڑھیں اور لوگوں کو اعتبار ہو ہم پہ کہ جو ہم کہتے ہیں ہم پورا کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ووٹ کو عزت دینے کے بجائے نوٹ کو عزت دینے والی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ ووٹ کو عزت والا نعرہ تو نون لیگ کا ہے. لیکن ناز بلوچ صاحبہ, پہلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ اپوزیشن کے بجائے حکومت کے پاس ایک اپر مورل گراؤنڈ, ایک اپر مورل ہینڈ آ رہا ہے کہ سی او ڈی میں معاہدہ آپ لوگوں نے کیا تھا, ایک چیز سامنے آپ لوگوں نے رکھی تھی, امپلیمنٹ پی ٹی آئی کروا رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ ختم سب کرنا چاہتے ہیں, امپلیمنٹ پی ٹی آئی کروا رہی ہے. اصل پرابلم کیا ہے اپوزیشن کو اس سرنڈ الیکشن کے شو آف ہینڈ سے نہ ہونے سے؟ اصل کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک سولو فلائٹ کے مطابق چل رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کا جو ایک وقار ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ڈیولپ کر کے ایشوز کے اوپر ڈیلیبریشن ہوتی ہے. ہم بات کریں گے, یہ بات کریں, اور پارلیمانی کمیٹیز کے اندر بات جاتی ہے, اور اس کے بعد جب امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ سب کو شامل کر کے کی جاتی ہے, بالکل اس طرح جس طرح پاکستان. یعنی کہ آپ کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے, آپ کو شو آف ہینڈ کے ہونے پہ اعتراض نہیں ہے, طریقے پہ اعتراض ہے کہ کس روٹ سے آیا, لیکن کمیٹی سے آیا ہے. جی بالکل, میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ 18ویں ترمیم جب پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہم لے کر آئے تو تب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ شامل کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے, لیکن بل کمیٹی سے آیا ہے نا ناز بلوچ صاحبہ, بل کمیٹی سے آیا ہے نا یہ. جی نہیں, میں بتاؤں کہ کمیٹی سے بھی کیسے آیا ہے وہ, مطلب آنن فانن کمیٹی کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ جو ہے اس کو ڈکلائن کرتے ہیں, اس ایشو کے اوپر وہ اپنا جو ہے وہ اختلافی نوٹ بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کسی کو سنے بغیر بس ایک چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ کمیٹی سے اپروو کروا کے یہ اپنی بات منوا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کو یاد آ جائے, جب ان کو یہ احساس ہو جائے حکومت کو کہ ان کے اپنے اتحادی ان سے ناراض ہیں, جب ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے اپنے ایم این ایز ان سے ناراض ہیں, اور جلد بازی میں آ کے یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز بھی اناؤنس کر دیں, اس کے باوجود ان کو پتہ چلے کہ یعنی کہ آپ ان کے بندے توڑنا چاہتے ہیں اور عوام ناراضگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں مکمل کر دوں پلیز بات غریدہ. جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ عوام سے عوامی نمائندگان جو ان کے اپنے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے عوامی نمائندگان ہیں وہ بھی اپنے حلقوں میں جا کے پریشان ہے کہ لوگوں کی داد فریاد سن کر, تو پھر ایسے میں ترقیاتی فنڈز بھی دے دیے جاتے ہیں اور ایسے میں اچانک سے ان کو شو آف ہینڈ بھی یاد آ جاتا ہے. تو یہ جو اپنے من مانی فیصلے ہیں اور فرمائش کے مطابق اپنے یہ چلانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو, اس طرح پارلیمنٹ نہیں چلتی ہے. آپ اپوزیشن کو بھی سنیں, ان کو بھی آن بورڈ لیں, ان سے بھی, ہم بھی عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے ہیں, اور جو پارلیمان میں ڈبیٹ ہوتی ہے وہ اور کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے تو ہوتی ہے ناز بلوچ صاحبہ, جو پارلیمان میں ڈبیٹ ہوتی ہے وہ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی بھی سنی جائے, آپ لوگوں کی بھی سنی, آپ کے بھی لوگوں نے آج بات کی ہے ایوان میں. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پارلیمنٹ کا دیکھیں, ہم جو بات کرتے ہیں ویسٹ کی ڈیموکریسی کی, تو ویسٹ میں پارلیمنٹ مضبوط ہے, وہاں پارلیمنٹ آپ کے پاس اسٹرینتھنڈ پارلیمنٹ ہے. یہاں کی طرح نہیں, ہمارے پاس یہاں پہ بولنے نہیں دیا جاتا, یہاں پہ کوئی ایشو ہو تو شور تماشے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر دفعہ جو ہے فلور دے دیا جاتا ہے مراد شہید صاحب کو تاکہ وہ اپوزیشن کو چور ڈاکو ڈکیت کہیں. اس طرح سے یہ ورڈ استعمال کر کے آپ این آر او کے راگ الاپ کے آپ اس طرح آگے کیسے لے کے جائیں گے معاملہ؟ یہ اعتراض آپ کا بجا ہے, یہ اعتراض بالکل کرنا. یہ دیکھیں یہ ماحول غریدہ ماحول کریٹ کرنا, ایک ایسن طریقے سے ماحول ایسا کریٹ کرنا, سازگار ماحول بنانا, اور معاملہ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اب تک انہوں نے بات نہیں کی, الیکٹورل ریفارمز پہ انہوں نے اب تک بات نہیں کی. تو آپ کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے, گاٹ یور پوائنٹ, آپ کا اعتراض ویلڈ ہے. بیفور آئی موو ٹو ملک صاحب, میں ایک بات کروں گا. ناز کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں آپ کی عزت کیسے ہوتی ہے, آپ کی عزت اس طرح ہوتی ہے جو آپ کام کرتے ہیں. اب یہ نہیں آج کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 4 دفعہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا.
جب ان کو موقع دیا گیا تقریر کرنے کا، انہوں نے بل کے علاوہ ساری تقریر کی. دیکھیں بل جب اسمبلی میں آیا ہے، آج بھی ان کے پاس رائٹ ہے کہ اس کے اندر ترامیم لے کے آ سکیں، ترامیم کو پرپوز کر سکیں، اور اس کے بعد شاید وہ بات کر رہی ہیں جو آج مراد سعید نے تقریر کی، جو حکومتی بینچز کی طرف سے تقریر ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ NRA کہیں گے، چور ٹکیت کہیں گے، تو اس میں پھر آگے ڈبیٹ تھوڑا سا فرق ہے. اس سے پہلے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، پھر احسن اقبال صاحب نے تقریر کی، ان کے پاس ٹائم دیا گیا کہ یہ بل لے ہوا ہے، اس کے اندر آپ کوئی ترمیم پرپوز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ترمیم کے علاوہ پورے پاکستان کے حالات میں تقریر کی، اور اس کے بعد کوئی چیز پرپوز نہیں اور بیٹھ گئے. اس کے بعد جب مراد سعید اٹھے ان کا جواب دینے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، پھر راجہ پرویز اشرف، اور پھر ایون مولانا اسد جو صاحب ہیں، فضل رحمان صاحب کے بیٹے، انہوں نے بھی تقریر کی. کسی نے بل کے اوپر بات نہیں کی، کسی نے کوئی امینڈ. سر باہر کیا میسج جا رہا ہے؟ میسج یہ جا رہا ہے جو خوبصورتی ہے، جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، وہ اس کی کاروائی سے ہے، وہ امینڈمنٹ سے ہے، وہ جو رولز اچھے کرے گی، اپنے آئین ٹھیک کرے گی، اور اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. ہوئی ہے جی ناصحیبہ بل پہ ہی بات کی. راجہ پرویز اشرف نے بھی سمجھایا کہ کس طرح سے 18ویں ترمیم پہ سب کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھے تھے. اور مولانا صاحب بھی جب بات کر رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے ملک احمد خان صاحب کو لے جائے. تو بات یہ کہ آپ ماحول کریٹ کریں تاکہ کوئی بات ماحول اس لیے کریٹ کریں، ماحول اس لیے کریٹ کریں کچھ دو کی پالیسی لے لیں. 18ویں ترمیم میں کیا ہے؟ 18ویں ترمیم میں کیا ہے؟ میاں صاحب ہم آپ کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا دیں گے. انہوں نے کہا بہت زبردست، انہوں نے کہا ہم پاور ڈیوالو کر دیں گے. پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم تو ہے ہی نہیں. اور دو پالیسی پہ. لیکن آپ کے پلے میں ہے کیا دینے کے لیے کسی کو؟ اچھا آپ تو ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں، جا کے عدالتوں کو جواب دیں. اچھا ملک احمد خان صاحب کی طرف مجھے جانے دیں، بڑے تحمل سے ملک صاحب سن رہے ہیں. ملک احمد خان صاحب، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی آفر آ گئی ہے حکومت کی طرف سے، یہیں بیٹھے بیٹھے. نمبر 1. دوسرا، PTI کہتی ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ کا تھا، لیکن اسے عمل کروا رہے ہیں ہم، اور اپوزیشن نوٹ کو عزت دو پہ یقین کر رہی ہے. ملک صاحب. دیکھیں غریزہ، آپ کا بہت شکریہ. میں تو کوئی اس طرح کی جو پوری ایک انوائرمنٹ اور بحث ہے، دونوں باتیں جی میرا اس پہ ایک بڑا کنسیڈرڈ پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ڈویبلز ہوتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر حکومت کی یہ نیت ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں ایک مورل ایشو کو اس لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ورلڈز بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز ہیں، جیسے پروپورشنیٹ ووٹس ہیں، پریفرنس کے ووٹس ہیں، تو ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ. یہ دونوں باتیں ضد ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کیا اس پہ ٹریسیبل ووٹس کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ سیکریسی کی بات پرچی آپ کو ایشو ہوگی وہ آئیڈینٹیفائبل ہوگی. بٹ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، ٹریسیبل ووٹ کی بات کر رہے ہیں. تو میں تو ایڈوکیٹ ہوں سیکریسی آف بیلٹ کا. میں آپ کے مورل ایشوز کی بنیاد پہ پرنسپل آف سیکریسی آف بیلٹ کو انڈرمائن نہیں کر سکتا. کسی ایک نقطے پر کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر 20 لوگ، آپ بقول PTI کے ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی میں 20 لوگوں کو پکڑا کہ وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے تھے. تو یہ ایک مورل کویسچن تھا ود ان یور پارٹی. تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ دو چیزیں جو کہ جس پہ اس پورے کانسٹیٹیوشن کی اسکیم بیس تھی ووٹنگ کی، اس میں ایک سیکریسی آف بیلٹ تھی اور ایک پریفرنشل ووٹ تھا. اچھا اب کیسے ممکن ہے جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو COD میں آپ دونوں بڑی پارٹیوں نے فیصلہ کیا تھا اوپن بیلٹ کا، تو وہ غلط کیا تھا. That's what you are saying. اس کا جواب ملک صاحب سے نہیں. دیکھیں مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں ملک صاحب، اگر میری معذرت بھی قبول کریں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، لیکن بریک کے بعد واپس آ کے سارا ٹائم آپ کا ہوگا ملک صاحب. اور آپ بیٹھے، مطلب کافی دیر سے ملک صاحب چپ کر کے سن رہے. ملک صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں ملک احمد خان صاحب کا تفصیلی جواب سنتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملک احمد خان صاحب تفصیل سے جواب اپنا دیجیے، تسلی سے. اچھا دیکھیں، یہ جو بحث ہے کہ آپ
सीक्रेसी ऑफ वोट वर्सेस ओपन बैलेट पे, अब तो इसमें जो मेरिट्स हैं वो तो ये हैं कि आपने पूरी दुनिया ने जो सफर किया है, जो सफर उर्दू वाला सफर, अंग्रेजी वाला नहीं, मतलब देव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे टू ये डिसीजन देने में, उन्होंने ये फैसला करने में कि ये जो भी फ्रेंचाइज है वोट्स की, ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज, इसके साथ उसकी बहुत सारी सैंक्टिटीज अटैच्ड हैं। अच्छा, अब कहीं पर अब मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, मेल प्रैक्टिसेस को कर्व करना चाहिए, यानी सेनेट के इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, तो इस मेल प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड्स बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस को आप खत्म कर दें। अच्छा, इसकी बहस एकेडमिक है, ये आप अगर एक बुराई के खात्मे के लिए जो एक उसके साथ अच्छी चीज मुंसलिक है, यानी आप एक मॉरल क्वेश्चन को एक स्टेट्यूट के साथ आप मॉरल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कोई और इमोरल रास्ता निकल आएगा बाद में, ये आप देखते जाएंगे। ये कभी भी नहीं होता कि आप लेजिस्लेशंस के साथ ऐसे कर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, और होता भी ऐसे ही है। अच्छा, इसके हमारी सजेशन इनको क्या थी, हम हमारा ये जैसे भी लेकिन बीच में सीओडी का सवाल भी आ गया। देखिए, मैं उसी को एड्रेस करने लगा। जो अली कह रहे थे कि जाके आपकी दोनों बड़ी पार्टीज ने एक सीओडी में ये साइन किया, PMLN ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, तो ये एक सोच पाई जाती है, एक अरसे से सोच पाई जाती है, लेकिन उसकी जो तरीकेकार और उसमें कहीं सीक्रेसी ऑफ बैलेट की उस बहस को भी तक खोला नहीं गया। अगर ये हुकूमत करना चाहती थी ऐसे, और इसको इस नियत से करना चाहती थी, होना चाहिए, ये हल क्या है? एक सेकंड अली यार, अच्छा भी है, बुरा भी है, गंदा भी है, बट ये डिबेट है। ओ भाई, डिबेट ये देखिए अली साहब, बात सुने ना, अली साहब सुने ना यार, भाईजान किबला, सर आप मुझे बात खत्म करने दें तो शायद आपके इस सवाल के लिए मुझे कोई शायद ज्यादा तरद्दुद ना करना पड़ता, तो आप, दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट भाईजान, आप मुझे इजाजत दे दें। अच्छा, देख, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये भी दुरुस्त है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों की मैं कैसे इन दोनों से तरदीद करके आगे जा सकता हूँ ना, मिडिल वे कैसे निकलेगा, बुनियादी बात करनी जरूरी है। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। ये इसका रास्ता ये है कि आप जो आज तरमीम लेकर आए हैं, आप इस तरमीम को जब आप पार्लियामेंट में ला रहे हैं, यानी आपके पास तो ये एविडेंस थी ना कि आपकी पार्टी के 20 लोग जो थे वो बिके थे लास्ट टाइम, ठीक है। इस एविडेंस पे बेस्ड आपका तो पहला प्रायोरिटी एजेंडा ही होना चाहिए था गवर्नमेंट में आते साथ ही कि आप इस बहस को खोलते और फिर उसके आप प्रोस देखते, कॉन्स देखते। लेकिन अब मिडिल वे क्या है मलिक साहब, अब मिडिल वे क्या है? अभी देखिए ना, इस वक्त मेरा ये मानना है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ इज प्लेइंग विद द गैलरी। वो किस लिए ये दे आर प्लेइंग विद द गैलरी कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए हैं कि ऐसे टाइम पे जब पूरी ऑपोजिशन जो है वो एक रेलिंग मोड में जा चुकी है, वो बिल्कुल कह रही है कि ये लोग जो हैं इनके साथ एक नॉन वर्किंग पार्लियामेंट आपने खुद पहले बनाई रखी। आज इस तरमीम के जरिए एक तरफ तो आप ये करना चाह रहे हैं कि जी हम वोट की खरीदो फरोख्त रोकना चाह रहे हैं और नंबर्स आपके पास है नहीं, तो फिर उसके साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? आप एक पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं आप, नंबर वन। दूसरी आपकी नीयत मुझे ये नजर आती है कि आप खुद जानते हैं इस बात को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके पास वो नंबर्स नहीं है, बगैर ऑपोजिशन के आप नहीं कर सकते, तो आप इसके साथ गैलरी प्ले करने की बात कर रहे हैं। तो ये दो आपके साथ में याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ केस, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अलग केस में कहा कि जी फिर लिख के दे दें कि पार्लियामान नाकाम हो गई है तो हम इंटरफेयर करते हैं। अच्छा, देखिए उसमें जो सबसे पर्टिनेंट मैंने एक पढ़ा जो मुझे मिला, वो उनके जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं सुलेमान तालिब साहब, इज अ वेरी रिनाउंड, एक बड़े प्रोमिनेंट हमारे वो लीगल माइंड है। जी। तो उनकी जो बहस थी वो ये थी कि एडवाइजरी नेचर में आप इसकी मोरालिटी को, वो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के इस जैसे मैंने आपको लेजिस्लेशन का कहा कि और रास्ते निकल जाएंगे, तो आप उसको एडवाइजरी नेचर में भी सेटल नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही पॉइंट लेके मलिक साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी प्लीज। अच्छा, यही पॉइंट लेके नाज बलोच की तरफ जाऊंगी। नाज साहिबा, अगर पार्लियामान यहाँ पर नाकाम हो जाती है या पार्लियामान से ये आईनी तरमीम नहीं पास हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देती है, तो मामला फिर आप लोगों को करना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस का मामला आएगा।
देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट अगर रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं, ये हुकूमत जिस तरह इन्होंने इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना के रखा हुआ है, और पार्लियामेंट को अगर ये ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन अपनी मर्जी से ये फैसले करना चाहते हैं, जो कि ये आईनी तौर पे कर भी नहीं सकते, जिस तरह की अभी मलिक अहमद खान साहब ने बताया, और बिल्कुल राइटली उन्होंने बात आइडेंटिफाई की और बताया, एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया इस चीज को कि इनको अमेंडमेंट लाने के लिए अपोजिशन की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट का रवैया अपना ऐसा रखेंगे, ये सारी बात है रवैयों की, ठीक है। ये जो अपना रवैया है, आज आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि ऑपोजिशन का तो काम होता है एहतजाज करना, वॉकआउट करना, कोरम पॉइंट आउट करना, ठीक है, लेकिन हुकूमत का कब से ये काम हो गया कि वज़रा बैठ के जो है वो लानते दे रहे हैं। लेकिन अली नवाज कह रहे हैं कि आपके 3-4 लोगों को फ्लोर दिया गया, लेकिन आप लोगों ने कोई तरमीम में तजावीज नहीं दी। नहीं, आप लोगों ने तरमीम पे बात नहीं की। मैं उस बात की तरफ आती हूँ। पहली बात तो ये कि माहौल बनाने के लिए आपको उसके लिए कंसेंसस डेवलप करना होता है और पॉलिटिकल ब्रेन्स की जरूरत होती है, जो कि लैक कर रही है हुकूमत इस तरह इस वक्त। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी किसी ने बात नहीं की, तो राजा परवेज अशरफ साहब ने इनको समझाया है, क्योंकि इनको समझ कुछ नहीं है किसी बात की। उन्होंने इनको सिखाया है अपने तजुर्बे से कि किस तरह 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में लेकर आई थी, कंसेंसस डेवलप करके, ऑपोजिशन को साथ बिठा के, उनसे बात करके। आप ये नहीं हो सकता आपके तुम चोर, तुम डाकू, तुम डकैत, आओ मिलकर वोट करो, तो ये कोई रवैया नहीं है। ये जो लबो लहजा है ना, ये जो इनका लबो लहजा है, ये जो लबो लहजा है ना, ये आप इस लबो लहजे के साथ आप अपनी बात, अगर सही बात भी हो तो आप नहीं मनवा सकते। आपको अपना लहजा बेहतर करना पड़ेगा, अपना रवैया बेहतर करना पड़ेगा। आपको हर शख्स को चोर और डकैत की आंख से नहीं देखना पड़ेगा। आप पूरी ऑपोजिशन को लेवल कर देते हैं, जी ये चोर, ये डाकू, ये डकैत, फिर आप कैसे उनके साथ बैठकर लेजिस्लेशन की बात पूरी ऑपोजिशन को लेवल कर देते हैं, मतलब आपको लेवल ना किया जाए नून लीग के साथ? नहीं, आप नहीं, ये नहीं कि मुझे या किसी को, पूरी ऑपोजिशन को अगर आप लेबलाइज कर देते हैं। देखिए ये तो अदालतों ने तय करना है ना कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन डकैत है। ठीक है, ये पार्लियामेंट का कब से काम हो गया कि आप हर सेशन के अंदर आकर सबको लेबलाइज कर दें कि भाई सब चोर, सब डाकू, सब डकैत, और हम बड़े अच्छे। फेयर पॉइंट से तो फिर मामलात नहीं बढ़ते। फेयर पॉइंट। उसमें होता नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान होता है। जो अवामी इश्यूज हैं, आप देखें ना, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महीने में 3 दफा महंगा हो गया, 2 महीने के अंदर 5 दफा पेट्रोल के रेट में इजाफा हुआ है। ये सारे बुनियादी अवामी इश्यूज हैं, और पार्लियामेंट जो है उसका हाल ये हो गया है कि हुकूमत जो है वो खड़ी हो जाती है दूसरों को गालियां देने के लिए, तो अपोजिशन अगर वॉकआउट नहीं करेगी तो क्या करेगी? एब्सोल्युटली राइट, वेरी फेयर पॉइंट। माहौल, रवैया, अली नवाज अवान साहब, लहजा, कंसेंसस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि चोर हैं, डकैत हैं, आओ मिलके वोट करें। अच्छा, मेरी बहन ने क्या कहा कि हमें चोर कहते हैं, हमें डकैत कहते हैं, हमें माफिया कहते हैं। हम कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आपको लोग ये ना कहें, ना हम कहें, आए लेजिस्लेशन करते हैं। लेकिन आप जब बात का आगाज ही उनको गालियां देने से करेंगे तो कैसे बैठेंगे? फिर वो मेरा आर्गुमेंट पूरा हो जाए तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमें कहते हैं कि हमें चोर कहा जाता है, हमें डाकू कहा जाता है, हमें लुटेरा कहा जाता है, हमें माफिया कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको इन लकबात से ना पहचाना जाए, जो लकबात आपने दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे लगाए हुए हैं माजी में, तो आए ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं कि पॉलिटिशियन को गालियां पड़नी बंद हो जाए। आए ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं जो आपने प्रपोज की थी, ये तरीके इंसाफ ने नहीं की। आए हम कहें कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सिमत का दुरुस्तगी की है, आए हम कहें कि PMLN ने अपनी दुरुस्तगी की है। जो आपके ऊपर लेबल था कि आपकी बलूचिस्तान में एक भी सीट नहीं थी और आपने वहां गवर्नमेंट टॉपल कर दी, आपने कराची में आपकी जो मिनिमम सीटें थी और कराची से आपने अपने सेनेटर बनवा लिए, KP में आपकी 4 सीटें थी और आपके 2 सेनेटर आ गए। हम चाहते हैं कि मेरी बहन की पार्टी पे इल्जामात ना लगे, ना हमें ऐसे लकबात दें। हम चाहते हैं ये करके दिखाएं, लोगों को पता चले तरीके इंसाफ गलत कहती थी। देखिए पीपल्स पार्टी कितनी अच्छी है PMLN, जो उन्होंने 2006 में COD में कहा था, आप तरीके इंसाफ के साथ मिलके इन्होंने लेजिस्लेशन कर लिया। आइंदा कोई सियासतदान नहीं बिकेगा, आइंदा कभी नोट को इज्जत नहीं दी जाएगी, हमेशा वोट को इज्जत दी जाएगी। बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं निकलना इसमें से। वो कहते नहीं, हमने नहीं निकलना, हम चाहते हैं नोट को इज्जत दी जाए, हमारी सारी सियासत ही नोट की है। फिर तो हम ये बात करेंगे ना गरीबा। ठीक है जी, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। अली नवाज अवान साहब, मलिक अहमद खान, नाज बलोच साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक।
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملک احمد خان صاحب جواب دیں, آرگومنٹ بڑا زبردست ہے علی نواز اعوان صاحب کا, ایک لمحے کے لیے ماحول کو, رویے کو, لہجے کو ذرا تھوڑا سا اگنور بھی کر دیا جائے, ان دا بیٹر گڈ آف دا کنٹری, ان دا بیٹر گڈ آف دا پولیٹیکل کنسنسس ایوری تھنگ, آپ لوگ ایگری کر جائیں؟ اچھا یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایک فرانسس فوکویاما کی ایک کتاب آئی آئیڈینٹی, اس میں ایک بڑا دلچسپ جو آج کی ہماری پاکستان کی صورتحال ہے سیاسی, تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اس طرح کی سیاسی صورتحال پر انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے, اور وہ رائے جو ہے وہ بڑی معتبر معلوم ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی ایک انسان جو ہے, اگر آپ اس کی ڈگنیٹی وائلیٹ کرتے ہیں, جب آپ ڈگنیٹی وائلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک آپ کی آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے, اور دیٹ وائلیٹڈ ڈگنیٹی ڈز ناٹ الاؤ یو ٹو, آپ کو کسی سپیریئر پالیٹکس کی گنجائش چھوڑتی نہیں ہے. اچھا, جب ریاستی ادارے یہ تاثر ابھر رہا ہو کہ وہ پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن کر رہے ہیں, اور جب یہ لگ رہا ہو کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اچھا یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, اگر میرے کہنے کی بات ہوتی تو میں تو ایک عرصے سے یہ کہہ رہا تھا, عدالتیں کہہ رہی ہیں. اس میں اب سپریم کورٹ کے بینچز یہ کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ لاب سائڈڈ ہے, تو یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اچھا یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ اٹس اگینسٹ. لیکن ملک صاحب جو ڈگنیٹی اور آئیڈینٹی کا پرابلم ہے, اگر آپ لوگ یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دیتے تو ایک کالا دھبا جو کلنک کا داغ ہے وہ سب کے ماتھے پہ رہے گا, تو تب ڈگنیٹی اور آئیڈینٹی کا پرابلم نہیں رہے گا کہ ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے. نہیں دیکھیں دس از ویری سپرفیشل, یہ بات جو ہے نا یہ بہت سپرفیشل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ اپنے مورلز کو جانتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ آئی ول اسٹینڈ ٹو مائی پوزیشن. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں وہیں کھڑا ہوں, اور میں اس آئین پاکستان. لیکن سر پبلک میں یہی پرسپشن جا رہا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا غریب ایک سیکنڈ یہاں بات کو روکیں, پلیز کائنڈلی روکیں ایک سیکنڈ کے لیے. اب پرسپشن بیسڈ پبلک کے اندر پرسپشن کا پوچھنا چاہتے ہیں تو دین آئی ایم سورٹڈ. پی ٹی آئی کے ساتھ میرا پرسپشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کی پرسپشن اپنے لو سٹیپ پہ ہے, ان کی کسی گمکری کی بنیاد پر وہ پرسپشن درست نہیں ہونے لگی. کسی صورت بھی آپ پبلک میں باہر جانا چاہتی ہیں, آپ اپنا کیمرہ لے لیں صبح, اور میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ کسی بھی جگہ پر چلی جائیں, یو کوشچن ایٹ لیسٹ 10 لوگوں سے آپ سوال کر کے دیکھ لیں رینڈم, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پرسپشن کہاں کھڑی ہے. آج حکومت کی یہ بات آپ کی درست ہے کہ پرسپشن میٹر کرتی ہے, لیکن جو تحریک انصاف ورسز پی ایم ایل این اگر آپ نے بات کرنی ہے, یا تحریک انصاف ورسز پیپلز پارٹی پی ڈی ایم آپ نے بات کرنی ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی اس بحث کی گنجائش بھی رہ جائے گی. اب میں ایک اصولی بات کو صرف اس لیے کہ ایک تاثر میں یہ ابھارنا چاہتا ہوں. اچھا پھر یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ اب پرسپشنسٹ ریجیمز آتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, پروپوگیشنسٹ ریجیمز بھی آتی ہیں, اور وہ صرف اپنا تاثر اچھا رکھنے کے لیے پروپوگینڈا کی بنیاد پر بات کرتی ہیں, لیکن وہ قوموں کے لیے مناسب نہیں ہوتی. انہی کے بارے میں انہی سے کہہ رہا ہوں, ایبسلوٹلی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا, یہ اس کی ایک بڑی بہترین مثال آپ کو بھی کل پرسوں میں ملی. یعنی یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, یہ بھی پرسپشن بیسڈ انڈیکس ہے. وہ آپ لیتے ہیں سیمپلنگ پورے سسٹم سے. وہ مانتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں غلط رپورٹ ہے, جھوٹی رپورٹ ہے, ڈیٹا آپ کے دور کا ہے, اردو ترجمہ ہونا چاہیے. نہیں, یہی میں آپ سے یہی ایگزیکٹلی دس از واٹ مائی پوائنٹ ہے کہ جو پروپیگیشنسٹ ہوتے ہیں وہ پھر کئی پھنستے بھی ہیں, اور اس کی آپ کے سامنے گلیئرنگ ایگزامپل ہے. اچھا یہ جو پروپیگنڈا اینڈ پرسپشن کی بات کر رہے ہیں, تو ایک پرسپشن وزیر اعظم عمران خان نے دی فورن فنڈنگ میں علی نواز اعوان صاحب کی, کھول دیں, لائیو دکھائیں, براہ راست دکھائیں, پبلک کے سامنے کیس چلائیں. لیکن الیکشن کمیشن میں جا کے پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں کہ نہیں روک دیں, چھپا دیں, اس کو آپ نے پبلک نہیں کرنا. اچھا میں احمد بھائی, مجھے ان کی باتیں, اپنے سوال پتہ نہیں کیا پوچھا تھا اور جواب کیا آیا, مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا. ایک میں ان کو کہوں گا ایک مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, احمد بھائی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کو آئیڈینٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ آپ نے لیڈرشپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے.
آپ کو تو بتایا جاتا ہے، آپ سارے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی تو وہ مسٹیکن آئیڈینٹی دیکھیے گا آپ کے لیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ چل جائے گا آپ کو. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، مریم بی بی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، آج احسن اقبال بہت اچھا بولے ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور کس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. تو ان کی بات دیکھیے، سوال آپ نے کیا کیا، جواب سمپل سا. ابھی تک یہ آپ کو سولوشن دے سکیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹیوں نے 2008 میں یا 6 میں جب سی او ڈی سائن کیا وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں جو آپ نے کیا ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ترامیم دے دیں اور اچھے طریقے سے ہو جائے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میرے سوال کا جواب آپ بھی نہیں دے رہے. فارن فنڈنگ میں نے ان کو پہلے جواب دیا، آپ نے دے دیا. اب میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کہ فارن فنڈنگ میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی اوپن چلائیں کیس، لائیو دکھائیں، ٹی وی پہ دکھائیں. آپ کا الیکشن کمیشن میں وکیل کہتا ہے کہ نہیں چھپا دیں اس کو. آپ نے یہ کس نے کہا آپ کو؟ ابھی جو خبر آئی، جو اخبار میں خبر آئی، اس میں یہ خبر آئی کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ شیئر نہ کیا جائے. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ اسے اوپن ہیئرنگ نہ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل اوپن ہیئرنگ کریں. یہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. ڈیٹا شیئر نہ کرنے کا مطلب اور کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس میں کیا، میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے کہ 40,000 ڈونرز ہیں. 40,000 انہوں نے سے پوچھے نا کتنے ڈونرز ہیں. 40 ڈونرز ہیں. ان کے ڈونر 40 ڈونرز ہیں. وہ نواز شریف سے شروع ہوتے ہیں، ببلوں پہ جاتے ہیں، پھر ابو پہ جاتے ہیں، پھر بہن پہ ختم ہو جاتے ہیں. دیتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں. یہ ڈونر ہیں، یہی ریلیف بھی لیتے ہیں. ان کی فیملی کا یہی سسٹم ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، 40,000 ڈونر کی لسٹ دی ہے. اس ڈونر کی لسٹ کے اندر ان کا پورا بینکنگ چینل ہے. اس کے اوپر ان کی پوری ڈیٹیلز ہیں. جب چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے تو وہاں پہ پبلک کریں. الیکشن کمیشن کو دے دیا. ہم نے الیکشن کمیشن کو دیکھیں، ڈیٹا کی اپنی سیکریسی ہوتی ہے. آپ الیکشن کمیشن دیکھیں نا اسے. ہم الیکشن کمیشن کو منع کر رہے ہیں. غریدہ آپ نے کسی کو فنڈ کیا، لیٹس سپوز کسی غریب کو کیا، کسی ڈونیشن دیا آپ نے، اور کل آ جائے غریدہ نے اس بینکنگ چینل کے تھرو، اس کریڈٹ کارڈ کے تھرو اتنے $5 $10 دیے. ڈو یو وانٹ اٹ؟ نہیں، میرے نزدیک کوئی پرابلم. اگر پولیٹیکل پروسیس میں چل رہا ہے تو ساری شفافیت ہونی چاہیے. لوگوں کا یہ چیز ہے. میں کسی کا ڈیٹا اس لیے لیک کر دوں کہ انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے. ڈونر کی آئیڈینٹی آنی چاہیے نا کہ کون ہے ڈونر، کتنے پیسے دیے. آئیڈینٹی تو آ گئی. آئیڈینٹی تو اسی بیس پہ آئی اور الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی. آپ یہ پوچھیں کہ ہم نے 40,000 ڈونر کا ڈیٹا الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرایا کہ نہیں کرایا، اور ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے کرایا، پیپلز پارٹی نے کرایا. ٹھیک. ناز بروز صاحبہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے بٹ آپ کے لیے اور ملک احمد. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا شیئرنگ جو ہے وہ خود ہی حکومت کہتی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس کو اوپن کریں گے، پبلک کریں گے. خود ہی یہ ہاں کرتے ہیں، خود ہی یہ نہ کرتے ہیں، خود ہی یہ یو ٹرن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ نئی ٹیکنالوجی ایک زگ زیگ کی آ گئی ہے. خود ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران کرپٹ ہیں، پھر خود ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. پھر خود ہی یہ کہتے ہیں جی ملک کا لوٹا ہوا دولت واپس لے کر آنا ہے، لیکن پھر یہی بیٹھ کے نعت کے براڈ شیٹ میں نعت جو ہے وہ ملینز آف ڈالر پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ دیتی ہے. تو ہر چیز میں یو ٹرن تو دیکھیں نا یہی لے رہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم کرپشن کے خلاف ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن انڈیکس ان کے ہوتے ہوئے زیادہ بڑا ہے. تو پھر میں ان کی کون سی بات کو مانوں، آپ مجھے بتا دیں. اچھا، اور ایک لاسٹ کمنٹ کر دیں، جو اوورسیز پاکستانیز کو دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے دینے کا قانون ہے، اس پہ ایگری ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ممبران موجود ہیں جن کے اوپر اس وقت یہ سوالات اٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر یہ الزامات ہیں دوہری شہریت کے. تو اب یا تو حکومت اپنے ان ممبران کو کور دینے کے لیے کر رہی ہے. تو دیکھیں، کوئی بھی قانون پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. قوانین جو ہے وہ ہوتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب سر. جی، یہ رجیم جو ہے اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں. مطلب جو آئیڈینٹی کو میں سمجھتا ہوں اور جس پرسپیکٹو میں نے کہا ہے وہ واقعتاً علی صاحب کے نزدیک وہ شاید کوئی اور معاملہ ہوگا. مجھے ان سے گلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اصول کو صرف اس خاطر چھوڑنا کہ یہ میرا موقف درست ہے، کم از کم میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. اور میرا موقف اگر آج صرف اس لیے بنیاد بن رہا ہے کہ میں نے دوسروں کی تصحیق کرنی ہے تو یہ ایک اور زیادتی ہے. آپ حکومت کے پوڈیم پہ بیٹھ کے اس طرح کی کتنی زیادتیاں کریں گے؟ نمبر 1، آپ نے اتنی سماجی تقسیم پیدا کی ہے، آپ اس کے مجرم ہیں.
اور آپ کو اس کا حساب بھی دینا ٹھیک ہے، پڑے ٹھیک گا. ہے. آپ نے سیاست کو بہت گندا کیا ہے, ٹرسٹ میں, اس سے زیادہ گندی نہیں ہو سکتی جتنی آپ نے میں کی. احمد بھائی کی اگر علی نواز پارلیمنٹ نان کی ورکنگ باتیں تو مجھے سمجھ نہیں سن آتی ہے. لینا. یہ مجھے لگتا ہے مجھے کہ نون لیگ ملک صاحب کا جواب میرے دور مکمل ہو کی جائے. تو آپ نے گندی ملک صاحب ذرا quickly, مجھے اپنے ذرا دور quickly. کی بات کرنی ہے. ملک صاحب ذرا quickly. دیکھیں میں تاریخ کے اوراق نہیں پلٹ رہا, میں تو آج اپنے دور میں جس میں زندہ ہوں اس کی بات کر رہا ہوں یار. میں تو آپ کی گالی سنتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ایک ڈائٹرائب بریگیڈ ہیں جو آپ سارا دن کرتے ہیں. ملک This is what it is. صاحب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. علی نواز عوان صاحب جواب quickly تو آپ انہوں کا نے پھر احمد ریبٹل. بھائی نے نہیں دیا. بات کرنے کا مقصد ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی میں گورنمنٹ کسی کو فیور کرنا چاہتی ٹھیک ہے. ہے, 18ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو فوراً امپلیمنٹ ہو گئی اور کچھ ایسے تھیں جو اگلے الیکشن میں امپلیمنٹ ہونی تھی. آپ ترمیم دے دیں, آپ کو گورنمنٹ کی نیت پہ شک ہے نا, آپ ترمیم دے دیں, اوکے ہم پاس کرتے ہیں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن سینٹ کے نیکسٹ الیکشن سے ہوگی. لوگ آپ پہ شک تو نہیں کریں گے. اور دوسری بات خریدا اس طرح نہیں ہے, اس سے اگلے پروگرام میں ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اوورسیز پاکستانی جو آج آپ کو $24 ارب بھیج رہے ہیں, 20 جب ہماری گورنمنٹ آئی $20 ارب ہم نے دنیا کا دینا تھا اور ہمارے پاس $1 نہیں تھا. اور آج آپ اوورسیز پاکستانی کو رائٹ نہیں دینا چاہتے, خود ادھر چلے جاتے ہیں, ان کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کو اون کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کا حشر کیا کیا خریدا. دیکھیں اگر کوئی آپ مجھے بتائیں کسی اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے, کوئی خوشی سے باہر نہیں جاتا. جاتے کیوں ہیں کہ یہ پیٹ کی خاطر جاتے ہیں. ادھر گئے اپنا نام کمایا ہے, اسپیشلائز فیلڈز میں گئے, ہم چاہتے ہیں وہ لوگ واپس اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. علی نواز عوان صاحب, ناز بلوچ صاحبہ, ملک احمد خان صاحب, بہت شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.